بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت سیکھیں گے، اور بار بار لوگوں نے کہا کہ سورہ یاسین جب قرآن خوانی میں پڑھنے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، لیڈیز نے زیادہ تر یہ بات کہی، تو ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا پہلے مین جو صورتیں ہیں وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پورا قرآن جو ہے وہ کریں گے۔ اب اس کا یہ ہے، یہ بڑی صورت ہے، اس کو پوری تو ایک ساتھ نہیں میں اپلوڈ کر سکتا، 3 آیات 4 آیات ہر روز پڑھیں گے جتنی آسانی سے ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگلی جو ویڈیو آئے گی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو اس نیکسٹ ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا، اور اس کے اوپر اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ بھی کروں گا، تب بھی آپ کو مل جائے گی۔ پھر بھی اگر کہیں پرابلم ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، اس کا کوئی دوسرا حصہ تیسرا حصہ جو ہے حصے میں بنائیں گے، نہ ملے تو واٹس ایپ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں۔ چلیں جی، توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیم۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ سورہ یاسین کے شروع میں جو یہ ورڈ ہے یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ حروف مقطعات اس کا معنی ہوتا ہے کٹے ہوئے الفاظ، یعنی الگ الگ الفاظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف مقطعات قاعدے میں آپ نے جیسے پڑھے ہیں، جیسے یہ لکھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں، یہ سورت کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درمیان میں یا اینڈ پہ نہیں آتے۔ یہ جو مین صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہوگی، اس کے علاوہ سورہ کہف ہوگی، ان کے شروع میں بھی آتے ہیں، جس سورت کے شروع میں بھی آتی ہیں شروع میں ہی آتے ہیں، ان کے ہجے نہیں ہوتے، جیسے لکھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا، یہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ چلیں جی، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یاسین، اب اس کو یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا، 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر مد متصل ہے، بڑی مد یعنی 2.5 سے 3 الف کی مقدار اس کی ہوگی لمبا کرنے کی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یاسین۔ آگے ہے والقرآن الحکیم، واو کے بعد لام ہے، لام میں قلقلہ نہیں کرنا۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف تا با جیم دال، یہ جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی حروف میں قلقلہ نہیں ہوتا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب لام کے اوپر لام کا مخرج پڑھیں تو زبان لام کے مخرج میں جا کے رک جائے، واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا۔ وال، واو زبر لام، وال، قاف پیش رام را قر، والقرآن، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ والقرآن نہیں پڑھنا، والقرآن ایسا نہیں پڑھنا، یا اس کو والقرآن نہیں پڑھنا، را کے اوپر جزم ہے، والقرآن، حمزہ سختی سے پڑھا جائے گا، والقرآن الحکیم۔ آگے حکیم میں ہا جو ہے وہ بریک ہے، اس کا تعلق حلق سے ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، تو اس کو بریک پڑھا جائے گا، ہا، حکیم۔ یا مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، انک لمن المرسلین، انک میں نون مشدد ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوگا 1 الف کی مقدار، تو یہاں پر غنہ کریں گے، انک لامین ال، اب کاف کو لمبا نہیں کرنا، انک لامین ال، نون کے بعد جو لام ہے اس لام میں بھی قلقلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لام میں قلقلہ نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ لامین ال، لامی نل، ایسے نہیں پڑھنا، نل یہ غلطی ہے، لامی نل، لامی نل مرسلین، را پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مرسلین، سین میں سیٹی آئے گی بریک ہے، سالین۔ یہاں پہ وقف کرنا چاہیں تو نون کو ساکن کر دیں گے، سالین۔ ملا کے پڑھنا چاہیں تو یہ جو نون کے اوپر زبر ہے یہ پڑھا جائے گا۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم،
इन्नका लामिनल मुरसलीन। अब थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे है आइन, आइन को हमजा नहीं पढ़ना, आइन को आइन ही पढ़ना है। अला, आइन ज़बर आ, लाम स्टैंड ज़बर ला। ये आगे जो या है ये या साइलेंट है, इसको छोड़ देंगे। अला, अला, आइन ज़बर आ, अला। अगर आइन के नीचे ज़ेर हो तो आई, आइन ज़ेर आई, आइन पेश आऊ, आई, आऊ। यहाँ पे क्या साउंड आएगा? अला, अला। चलें जी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल कर लेते हैं जी। सिरातिम मुस्तकीम। अब स्वाद के नीचे जेर है, स्वाद हरूफ मुस्तारिया में से है, ये फुल मौत पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। आम लफ्जों में जो कहते हैं आप लोग के मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। सुई, सुईरा, रा के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है, एक अलिफ की मकदार, इसको लंबा करेंगे। रा के ऊपर जबर है, पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। सुईरा, सुईरा। ता के नीचे दो जेर हैं, अब ता को मीम से कनेक्ट करेंगे। तुम, तुम, मीम के ऊपर शब्द है तो एक अलिफ की मकदार गुन्ना होगा। सिरातिम मुस्तकीम। अब यहां पर सीन में कलकला नहीं करना, मुस्तकीम नहीं पढ़ना, मुस्तकीम। काफ आगे दो नुक्तों वाला है, इसको फुल मौत पढ़ेंगे, पुर पढ़ा जाएगा। और इसका ताल्लुक आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो बाजों का शीशे के अंदर खड़े होकर देखते हैं, मुंह खोलते हैं तो अंदर एक गोश्त का लटका हुआ लुथरा नजर आता है, उसको उर्दू में कवा बोलते हैं। तो उस कव्वे के साथ जुबान की जड़ें टच करेंगी तो ये जो है काफ पढ़ा जाएगा, दो नुक्तों वाला, फुल माउथ। मुस्तकीम, सिरातिम मुस्तकीम। आगे है तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। ता के बाद नून है, ता को बरीक पढ़ेंगे, दो नुक्तों वाला ता जो है वो बरीक पढ़ा जाता है। जो ता स्वाद दाद के बाद होता है ता, वो मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है। जैसे ये ता है, ये पुर पढ़ा जाएगा। ये ता जो दो नुक्तों वाला ये बरीक पढ़ा जाता है। और ता के बाद नून है, गुन्ना करेंगे यहाँ पे। जा में सीटी आएगी, तंजी, आगे या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार लंबा करेंगे। तंजी, तंजी। लाम जबर लाम, लल। अब लाम में कलकला नहीं करना, साकिन जो लाम है इसमें कलकला नहीं करना, लल आजी नहीं पढ़ना। लल, लाम साकिन के ऊपर जब जुबान जाए तो इसके मखरज में जुबान रुक जाए, वापस ना लौटे। वापस लौटेगी तो क्या बन जाएगा? कलकला पढ़ा जाएगा, कलकला नहीं करना हमने। तंजी लल आजी। आगे आइन है, आइन को आइन ही पढ़ना है, हमजा नहीं पढ़ना। आ, जी, ये दोनों जा इनके अंदर सीटी है, ठीक है, बगैर सीटी वाले नहीं है। आजी, आजी। जिर रहीम, जिर रा, रा पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा। आगे हा जो है ये हा बरीक है, इसका ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है। रहीम, अक्सर लोग ये गलत पढ़ते हैं, रहीम पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। रही, रहीम। आला फर्स्ट लाइन पे पढ़ा था, अब यहाँ पे सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, आगे है लितुंज़िरा कौमम। लाम के नीचे जेर है, इसको ले नहीं पढ़ना, लाम जेर ली होता है, ली तुंज़िरा। लाल के नीचे जेर है, ये दाल नॉर्मल पढ़ा जाएगा, इसमें सीटी नहीं है। ता के बाद जो नून है इस पे गुन्ना होगा। लितुंज़िरा, रा के ऊपर जबर है, पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। लितुंज़िरा। आगे है कौमम्मा, काफ जबर वाउ, कौमम्मा। ये जो मीम के ऊपर दो जबर हैं,
اس میم کو نیکسٹ میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. میم کے اوپر شد ہے, ٹھیک ہے, تو کیا پڑھیں گے؟ قوما انذرا. اب یہاں پر حمزہ ہے, حمزہ کو سختی سے پڑھا جائے گا. جیسے حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او, یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے, حمزہ کی آواز ہے. اس کو عین کی طرح نہیں پڑھنا, آ ای او. تو یہاں پر بھی ایسے پڑھیں گے انذرا, انذرا. زال کے نیچے زیر ہے, یہ نارمل پڑھا جائے گا, اس زال میں سیٹی نہیں ہے. یہ وہ دال ہے جو دال کے بعد آتا ہے, دال دال. را کے اوپر زبر ہے, را پر پڑھا جائے گا, موٹا پڑھا جائے گا. انذرا آباؤہم فہم غافلون. یہاں پر اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں, حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے, سٹینڈ زبر, تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. حمزہ سٹینڈ زبر آ, آ. آگے با کے اوپر, با کے آگے الف ہے, الف کے اوپر مد متصل ہے. متصل سے مراد یعنی عام طور پہ جو لوگ بولتے ہیں بڑی مد, اس کی مقدار جو ہے لمبا کرنے کی 2.5 سے 3 الف مقدار ہے. 2.5 الف 3 الف آپ کھینچ سکتے ہیں, لمبا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے ہے حمزہ. اکثر لوگ یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ حمزہ پڑھنا ہے یا واو پڑھنا ہے. واو کے اوپر حمزہ ہے تو صحیح, لیکن پڑھنا حمزہ, یہ ساؤنڈ حمزہ کا آئے گا, واو کا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. حمزہ پیش او, آباؤ, ہا پیش میم ہم, آباؤہم, اوہم نہیں پڑھنا, اوہم, اوہم. فاہم, یہ ہا جو ہے اس کا تعلق سینے کی طرف ہے, پر پڑھیں گے. فاہم غافلون. غین کے اوپر سٹینڈ زبر ہے, کھڑا زبر ہے, اس کو لمبا کریں گے, ایک الف کی مقدار. فا کے نیچے زیر ہے, فا زیر فی پڑھیں گے, فا زیر فے نہیں پڑھیں گے, یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے. غافی, غافی لون. لام کے آگے واو ہے, ایک الف کی مقدار, اس کو لمبا کریں گے, واو مدہ ہے. وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو یہ جو زبر ہے یہ زبر پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. انذرا, انذرا آباؤہم فہم غافلون. اب آگے چلتے ہیں. جی یہاں پر ہے لقد حق القول. دال میں قلقلہ ہے, قاف جو ہے اوپر پڑھا جائے گا, حروف مستعلیہ میں سے ہے. لقد, لقد حقل, قاف کے اوپر شد ہے, اس کو حقل نہیں پڑھنا, ہا زبر قاف, حق قاف زبر لام قل, حقل. قولو, قولو, قولو نہیں پڑھنا, قولو. لاسٹ لائن علا, عین کے اوپر زبر ہے, عین کو عین نہیں پڑھنا ہے, حمزہ نہیں پڑھنا. علا مد منفصل ہے جس کو چھوٹی مد بولتے ہیں, اس کو لمبا کریں گے 2 سے 2.5 الف. علا, علا اکثریہم, اکثریہم نہیں پڑھنا, راز ری ہوتا ہے, بریک پڑھا جائے گا. اکثریہم, کاف میں قلقلہ بھی نہیں کرنا, اکثریہم پڑھیں گے غلط ہو جائے گا. اکثریہم فہم لا یؤمنون. اب یہاں پر ایک تو لام کیا گیا الف ہے, اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. آگے ہے یؤمنون, جی حمزہ ہے, واو نہیں پڑھیں گے, حمزہ پڑھیں گے اس کو. اب حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جھٹکا اکثر لوگ جو 2 قسم کا دیتے ہیں, ایک پڑھتے ہیں یؤمنون, ایسے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, یہ قلقلہ بن جاتا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ یؤمنون, یؤمنون. آگے ہے انا جعلنا فی اعناقہم, نون کے اوپر شد ہے, غنہ کریں گے, نون کے آگے الف ہے, ٹھیک ہے, ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. حمزہ کے بعد عین ہے, اس کو کلیئر کریں گے. اعناقہم, ناقہم. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. اب یہاں پر حمزہ ہے شروع میں، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ کی آواز کیسے آتی ہے؟ حمزہ زبر آ، زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، سختی سے، ٹھیک ہے. عین جو ہے وہ نارمل پڑھا جاتا ہے، حمزہ کو عین نہیں پڑھنا. اغ، غین کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اغ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے. اغلا لن، اغلا لن. جب یہاں پر نون لام کے اوپر دو زبر ہیں، یہاں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، حروف اخفا کا، تو یہاں پر الف جو ہے وہ گر جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. اغلا لن، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کرنا. ایک الف کی مقدار آپ کو میں نے بتائی تھی کہ اپنی مٹھی بند کریں، جیسے یہاں سے ساؤنڈ نکالتے ہیں، آواز نکالتے ہیں غنے کی، تو ساتھ ہی ایک انگلی جو ہے یعنی فنگر بند کریں، اوپن کریں. جتنی دیر میں اوپن اور بند کرتے ہیں لگتی ہے دیر، اتنی ہی دیر میں اس کو الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اغلالا فاہیا، اس کو فاہیا نہیں پڑھنا، یا کے اوپر زبر ہے، فا زبر فا، ہا زیر ہی، فاہی، یا زبر یا، فاہی یا. لام میں قلقلہ نہیں کرنا، یہ جو لام ہے لام ساکن ہے، لام کے اوپر جزم، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے. اب لام کے اوپر جزم ہے تو اس لام کو کیا کہیں گے؟ ساکن ہے یہ لام. تو پڑھتے ہوئے لام میں قلقلہ نہیں کرنا، لام پہ آواز جم جائے. یہ لل، یہ قلقلہ ہے، یہ لل ایسا نہیں کرنا. یہ لل اذقانی، یہ لل اذقانی. آگے ذال ہے، ذال نارمل پڑھا جاتا ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوگی. اذقانی. آگے جو قاف ہے دو نقطوں والا ہے، اس کو لمبا کریں گے، آگے ایک الف کی مقدار جو ہے وہ کھینچا جائے گا. آگے الف ہے، قاف زبر قاف، الف زبر قا، قا. یہ قاف کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو اس کا مخرج یہ ہے، جو بعض اوقات شیشے میں کھڑے ہو کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لٹکا ہوا کوا جو اندر نظر آتا ہے، گوشت کا لوتھلا، اس کو اردو زبان میں کوا بولا جاتا ہے. تو اس گوشت کے لوتھلے کے ساتھ، اس کوے کے ساتھ زبان کی جڑیں لگیں گی اور اس کا جو تالو کا نرم حصہ ہے اس کے ساتھ، تو یہ قاف پڑھا جائے گا فل ماؤتھ، دو نقطوں والا. قا، قانی، قا نی نہیں پڑھنا، نون زیر نی، قا نی. فاہم. اب یہاں پر یہ جو ہا ہے، پہلا ہا جو دو آنکھوں والا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس ہا کو ہم اس دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، جس میم کے اوپر شد ہے، ساکن میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے. فا پیش ہا پیش میم، ہم، ٹھیک ہے، میم پیش قاف، مق. اب میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ویسے ادغام ہو رہا ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن آپ جو موٹے موٹے قانون ہیں وہ سیکھ لیں. ہا پیش میم، ہم، میم پیش قاف، مق. آگے قاف میں قلقلہ ہے، اس میں فل موت بھی پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، قلقلہ بھی ہے. قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال. ان 5 حروف کے علاوہ کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور یہ حروف بھی جب ساکن ہوں تب ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ قلقلہ نہیں ہوتا. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا لوٹنا، ٹھیک ہے، آواز کا لوٹنا. جب مخرج میں آواز لگ کے لوٹے تو اس کو قلقلہ بولتے ہیں. تو اس کو آواز لوٹے گی قاف میں، مق، مق، ما، ٹھیک ہے، اس کو مق ما نہیں پڑھنا، مق ما. اذقانی، فاہم، مق ما. آگے ہا ہے بریک، یہ وہ ہا ہے جو الف با تا سا جیم ہا، قاعدے کے فرسٹ پیج پہ پڑھتے ہیں، جیم کے بعد جو ہا آتا ہے یہ وہ ہا ہے،
اس کا تعلق حلق سے ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، بھاری آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ہا پیش واو، ہو، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یعنی واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو لمبا کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار. ہو، نون زبر نا، ہو نا. اب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا ہون. اگر آپ کے پاس اتنا سانس بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے 2-3 آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں، تو اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر نون کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی زبر زیر پیش پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ زبر ہے تو زبر پڑھی جائے گی. مقمحون وجعلنا. ٹھیک ہے، اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ. اغلالا فاہی الی الاذقان فہم مقمحون. نیکسٹ چلتے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو ادھر کر دیتا ہوں کہ آپ کو پرابلم نہ ہو. جی آگے دیکھیں. وجعلنا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ زبر وا، وا نہیں پڑھنا، وا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. وا وا. جعلنا، عین ہے آگے جیم کے بعد، عین کو کلیئر کرنا ہے. جیم زبر لام جل، او سوری، عین زبر لام عل، جعل، نون زبر الف نا. آگے الف ہے، نون کے آگے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وجعلنا میم، بلکہ ادھر کا یہ دیکھیں، یہ جو ہے چھوٹا میم ہے، پہلے میم ہے، اس کے بعد نون ہے، نون کے بعد اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا میم ہے. اب جہاں پہ بھی یہ میم آتا ہے اس کے آگے با ضرور آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. جہاں پہ یہ چھوٹا میم آئے گا جو نون کے اوپر ہے، وہاں پہ با جو ہے وہ لازمی آئے گا. اب ہم نے اس میم کو دوسری میم کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میم کے ساتھ، پھر آگے با آ جائے گا، با کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. میم، میم زیر میم. ٹھیک ہے، میم کی زیر آگے میم ہے، میم زیر میم، میم آگے جو ہے وہ با ہے. یہ جو بیچ میں نون ہے اس کو ہم مطلب اس کا ساؤنڈ نہیں ادا کریں گے. یہ دیکھیں یہ با ہے، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ میم زیر میم، میم با زبر یا بائی، میم بائی، نون زیر نی، میم بائی نی. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، میم بائی نی، میم بائی نی. اس کو اقلاب بولتے ہیں، یعنی اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنا. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک حرف کو یعنی میم کو اس میں بدل رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اقلاب کہا جاتا ہے. میم بائی نی، میم بائی نی، ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا. آگے ہے ایدیہم. اب اس کو اے دے ہم نہیں پڑھنا، حمزہ زبر یا، آئی دال زیر یا، دی، آئی دی، ہا زیر میم، ہم، آئی دی ہم. سین زبر دال، صاد، دال دو زبر واو، دم. جب دال کو واو سے ملائیں گے تو یہ الف جو ہے وہ گر جائے گا، تو ایک الف کی مقدار ہوگی، اس کو ادغام بولتے ہیں. صدام، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام کا غنہ، تو ایک الف کی مقدار جو ہے اس کو غنہ کریں گے. صدام، سین میں سیٹی ہے، بغیر سیٹی کے سین نہیں پڑھا جاتا، اس کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھا جاتا ہے. صدام وامن، وامن خلفہم، نون میں قلقلہ نہیں کرنا، وامن خل، من خل، یہ غلط ہے، مسٹیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا. نون پہ جب آواز جائے تو جم جائے. وَمِن خَلْفِهِمْ، وَمِن خَلْفِهِمْ، فاضر فی ہے، فے نہیں ہے، فی، فیہم. آگے ہے سین زبر دال، صد دال دو زبر دن، صدن. یہاں پہ حروف اخفا ہے، اخفا کا غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد جو حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. صدن، سین زبر دال، صد دال دو زبر دن، صدن. فاغشیناہم، تھوڑا سا میں اس کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. جی اب غین میں قلقلہ نہیں کرنا، فاغشی نہیں پڑھنا، غین کے اوپر آواز جم جائے. فاغشی، شائع نہیں پڑھنا، شین زبر یا شی ہوتا ہے، شائع نہیں ہوتا. نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. فاغشی
नाहुम, یہ ہا جو ہے اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق سے نہیں ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس لائن کو میرے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے جی، بلکہ یہاں سے پڑھنی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، فاہم، ہا کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، میم جو ہے وہ ساکن ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے، یہ میم کے اوپر جزم ہے، ایک اور ہوتا ہے شد جو ڈبلیو شیپ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو مشدد بولتے ہیں، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ساکن بولتے ہیں، جیسے یہ ہے دال کے اوپر شد ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مشدد، ٹھیک ہے۔ اب یہ میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے، کسی حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ ہا پیش میم ہم، فاہم، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، لام زبر الف لا، یبصرون، یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، یا پیش با، یب، با جو ہے ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5، قاف، تا، با، جیم، دال، تا دوسرا موٹا جو فل موت پڑھا جاتا ہے پر حروف مستعلیہ میں سے، 2 نقطوں والا نہیں، ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو اس میں قلقلہ کیا جائے گا، تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں قلقلہ کریں گے، یب، اس کو یب سیرون نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، یب، یب صیرون، یب سواد زیر صی، سواد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، یب صیرون، را کے آگے واو ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھیں گے را کو، رون، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو 2 الف 2.5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، وقف نہیں کریں گے تو پھر 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس سانس اتنا ہے 2 آیتیں کٹھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو یہاں اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جو گول دائرہ ہے یہاں رک بھی سکتے ہیں، نہیں رکنا چاہتے آپ کے پاس لمبا سانس ہے، اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو وہ حرکت پڑھی جائے گی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، لیکن یہاں پر زبر ہے، زبر پڑھیں گے، یبصرون وسواء، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں سے واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہونے چاہیے، اگر وہ ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو واؤ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسے وا، وا، اگر اس کو وا پڑھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، وا، وسوا، سوا، سوا بھی نہیں پڑھنا، سواء، یہاں پہ الف کے اوپر مد متصل ہے، مد متصل کا مطلب یعنی 2.5 سے 3 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے، جس کو عام طور پہ جو لوگ تجوید نہیں جانتے اس کو بولتے ہیں بڑی مد، ٹھیک ہے، تو 2.5 سے 3 الف اس کی مقدار ہے۔ آگے ہے حمزہ، اس کو حمزہ کا ساؤنڈ پڑھیں گے، حمزہ 2 پیش ان، وسواء ان علیہم، عین کے اوپر زبر ہے، عین زبر ع، اس کا آپ نے ساؤنڈ نکالنے کے لیے اگر پریکٹس کرنی ہے تو پھر عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، اس طریقے سے پریکٹس کر کے عین کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، علیہم، لام زبر یا لئی، اس کو لائے نہیں پڑھنا، لئی، علیہم، ہا زیر میم ہم، علیہم، انذرتہم، اب یہاں پر آپ لوگوں نے بالخصوص توجہ سے پڑھنا ہے، یہاں پر 2 حمزے ہیں، دونوں حمزے، حمزہ کا ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے، تو ہم نے کیونکہ دونوں اکٹھے حمزے آ رہے ہیں ایک ہی مخرج کے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے تاکہ یہ مکس نہ ہو، ٹھیک ہے۔
कैसे पढ़ेंगे? अंज़रतहुम, अगर इसको पढ़ेंगे अंज़रतहुम तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ना, दोनों को सेपरेट करके पढ़ना ताकि दोनों हमजे जो है वो अपने अपने मखरज से आदा हों, मिक्स ना हों। अगर एक ऐसे पढ़ेंगे अंज़रतहुम तो फिर एक हमजा गिर जाएगा, फ़ायदा नहीं है। अंज़रतहुम, दाल में सीटी नहीं होगी, दाल जो है वो नॉर्मल पढ़ा जाता है। रा के ऊपर जज्म है, रा साकिन से पहले पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है, ज़ारो ज़ारो, लेकिन दाल को पुर नहीं पढ़ना, रा को ही पुर पढ़ना है। ज़ारो ताहुम, ताहुम ये ता दो नुक्तों वाली है, इसको जो है बरीक पढ़ना है। अंज़रतहुम अम लम, ठीक है, मीम के ऊपर आवाज़ जम जाए, लाम के बाद जो मीम आ रहा है उसके ऊपर भी, इसमें कलकला नहीं होना चाहिए। अम लम, ठीक है। आगे है तो ज़िरहुम, यहाँ पे नून साकिन का इख्फा है, ता को बरीक पढ़ेंगे तो ज़िरहुम, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। आगे ज़ाल है, ज़ाल बरीक पढ़ा जाएगा नॉर्मल, और रा साकिन है, लेकिन यहाँ पर रा साकिन से पहले ज़ेर है, इसको बरीक पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे। ज़िरहुम तो ज़िरहुम ला युमिनून, यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, या तो पढ़ते हैं ला युमिनून, अगर झटका देने की कोशिश करते हैं तो झटका गलत तरीके से देते हैं, उसमें कलकला कर जाते हैं, ला युमिनून, ऐसे नहीं करना। कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ जब झटका दें तो रुक जाए, हमज़ा जो साकिन होता है वो हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है, यहाँ पर हमज़ा साकिन है, वाव के ऊपर हमज़ा है तो वाव नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे, या पेश हमज़ा यु मी, ला यु मीनून, ला यु मीनून। आगे चलते हैं, अगर इसको मिला के पढ़ना चाहेंगे तो नून के ऊपर ज़बर है, पढ़ा जाएगा, अगर यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप भी कर सकते हैं, नून साकिन हो जाएगा, यु मीनून। आगे पढ़ेंगे इन्नमा, नून मुशद्दद है, आपको मैंने पहले कई दफ़ा बताया है कि नून के ऊपर शद या मीम के ऊपर शद आ जाए तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर गुन्ना करना है। इन्नमा, मीम के आगे अलिफ है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, तो तुनज़िरु मनित्तबा। अब यहाँ पर रा के ऊपर पेश है तो रा पुर पढ़ा जाएगा, और जाल जो है इसको पुर नहीं पढ़ना, बरीक ही पढ़ना है, और जाल में सीटी नहीं होती। ज़ीरू तो ज़ीरू मनित्तबा ज़िक्रा, नून के बाद ता है, ता के ऊपर शद है, नून ज़ेर ता, नित ता ज़बर ता, नित्ता मनित्तबा। यहाँ पर आइन को क्लियर करना है, आइन को हमज़ा नहीं पढ़ना, आइन को जब जाल के साथ कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे तो आइन को क्लियर करके अज़िक्रा, अल-ज़िक्रा नहीं पढ़ना, लाम और अलिफ बीच में जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। अज़िक्रा मनित्तबा, अज़िक्रा, काफ में कलकला भी ना हो, ज़िक्रा, ज़िक्रा नहीं पढ़ना, ज़िक्रा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, पढ़ते हैं वखाशिया रहमान, ऐसे नहीं पढ़ना, या को क्लियर करना है, या को छोड़ना नहीं है। वखाशी यर रहमान, यर रहमान, या को आगे जो रा है उसके साथ कनेक्ट करना है, या ज़बर रा यर। ये थोड़ा सा इधर करके मैं आपको दिखाता हूँ, वखाशी, ये देखें, ये जो रा है इसके साथ मिलाएंगे, या ज़बर रा, यर रा ज़बर हा, रह माना। अब इसको रहा माना नहीं पढ़ना, हा के ऊपर कलकला नहीं है, हा में, हा के ऊपर जब आवाज़ जाए यानी साउंड इसका निकले तो जम के निकले, रह माना, रह माना। वखाशी यर रहमाना बिल गैब, अब इसको बिल गैब नहीं पढ़ना, गैन ज़बर या, गई बिल गैब। आगे है फ़बश्शिरहु, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। यहाँ पर शीन के ऊपर शद है, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो हर्फ दो बार पढ़ा जाता है। शीन के ऊपर शद है तो उसको दो बार पढ़ेंगे, एक दफ़ा शीन को पहले वाले हर्फ के साथ यानी बा के साथ मिला के पढ़ेंगे, फिर शीन के ऊपर जो हरकत है ज़ेर है इसको अपनी हरकत जो है वो खुद पढ़ा जाएगा।
बा शीन ज़बर बश, शीन से शी बशी, आगे शीन को रा से कनेक्ट करेंगे, शीन से राशिर बशिर, रा साकिन से पहले जेर है तो रा बरीक पढ़ा जाएगा, अगर ज़बर होता तो फिर पुर पढ़ा जाता, रा साकिन है इससे पहले पेश होता तब भी पुर पढ़ा जाता, यहाँ पर जेर है तो इसलिए इसको बरीक पढ़ेंगे। फबशिर हु, अब हा को लंबा नहीं करना, हा पेश हु, बस इतना इसका साउंड आएगा। फबशिर हु बिमग़फ़िरा, रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है, फाजिर फे नहीं पढ़ना, फाजिर फी, और गैन में कलकला भी नहीं करना, मग़फ़िरा मग़फ़िरा, यहाँ पे असल में इदगाम हो रहा है, इदगाम यरमलून, तनवीन के बाद, नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होता है एक अलिफ की मिकदार, ठीक है। इदगाम का मतलब होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना, तो यहाँ पे ता को वाव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो गुन्ना होगा। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद वाव आता है लेकिन शद नहीं होता, तब भी वाव के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि शद ना हो तो नहीं करेंगे, फिर भी इसको मिलाया जाएगा यानी गुन्ना किया जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, त्यूं वा, अगर इसके हिजे करेंगे तो फिर ता दो ज़ेर वाव, त्यूं वाव ज़बर वा, त्यूं वा, अज रिन, जीम में कलकला है, हुरूफ कलकला में से है कुतुब जद्दिन, 5 हरूफ जो है कलकला के, क़ाफ ता बा जीम दाल, तो उसमें जीम है, हुरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला होता है। अज, इसको अजरिन नहीं पढ़ना, अजरिन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। व अजरिन करीम, रा के नीचे 2 ज़ेर हैं, बरीक पढ़ा जाएगा, अजरिन करीम, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे तो एक अलिफ की मिकदार से ज़्यादा भी इसको लंबा कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। व अजरिन करीम, व अजरिन करीम, अब हमने इसको लहजे में पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु, यहाँ पे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि नून का जो गुन्ना है ये छोड़ देते हैं। आपको मैंने कई दफ़ा वीडियोस के अंदर बताया है कि नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो तो एक अलिफ की मिकदार जो है वो गुन्ना किया जाता है। अब एक अलिफ की मिकदार, ये बात भी आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एक अलिफ की मिकदार जैसे ही वहाँ से साउंड निकालें, मुट्ठी अपनी बंद करें, एक फिंगर ओपन करें और साउंड के साथ साथ गुन्ने का जब साउंड निकालते हैं या खड़ा ज़बर खड़ी से या अलिफ की आप मद करते हैं तो एक फिंगर जो है वो बंद करें फिर ओपन करें। जितनी देर में बंद और ओपन होती है उतनी ही देर को एक अलिफ की मिकदार कहा जाता है, यानी उतना ही खींचना चाहिए आपको। खड़ा ज़बर है वो खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और एक अलिफ की मिकदार गुन्ने की मिकदार, चाहे वो इदगाम का गुन्ना हो चाहे वो इख्फा का गुन्ना हो, तो ये इसकी मिकदार है। अब यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, आगे अलिफ है इसको लंबा करेंगे। इन्ना नहनु, यहाँ पे नहनु नहीं पढ़ना, यहाँ पे हा बरीक है। इस हा का ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है। ये वो हा है जो अलिफ बा ता सा जीम के बाद जो आती है हा, कायदे के फर्स्ट पेज पे हा हा, तो इसको बरीक पढ़ना है क्लियर साउंड के साथ, भारी आवाज़ के साथ इसको नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? नहनु। अब इसको नहनो भी नहीं पढ़ना, नून पेश नू होता है, नून पेश नो नहीं होता। नहनु। इन्ना
नहनु। थोड़ा सा इस पेज को जो है वो दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आगे है नुहजिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू। यहाँ पर देखें नून के बाद यहाँ पर भी हा है, इस हा का ताल्लुक भी हल्क से है। ये वही हा है जो अलिफ बा ता सा जीम के बाद आती है हा, बरीक हा, तो इसको बरीक ही पढ़ना है, भारी आवाज के साथ नहीं पढ़ना। नुहजिल, नीचे जो है वो या है, या को क्लियर करना है, या जेर लाम जिल, नुहजिल मौता, ता के ऊपर खड़ा दबा है, इसको एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा करना है। मौता, मीम के ऊपर जबर है, मीम वाव जबर मऊ। असल में यहाँ पे कायदा लग रहा है कि वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होता है। तो यहाँ पर जो है वो वाव लीन का कायदा लग रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले जबर है, तो ये क्या है, वाव लीन है, तो इसको लंबा नहीं करेंगे। वाव लीन की निशानी है कि वाव लीन को लंबा नहीं करेंगे, अगर कोई लंबा करता है तो गलत है। यानी वाव मद्दा जो होता है उसको एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मौता। आगे है व नक्तुबु, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल होंगे, अगर होंठ गोल नहीं करते आप वाव को पढ़ते वक्त तो समझिए आपकी वाव सही तरीके से अदा नहीं हुई। जो अगर व नक्तुबु पढ़ते हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसका मखरज ये नहीं है, इसका मखरज है व नक्तुबु, व नक्तुबु, ठीक है। अब नक्तुबु नहीं पढ़ना, नक्तुबु बापिशबु, नक्तुबु, काफ में कलकला भी नहीं करना, नक्तुबु मा कद्दमू। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात काफ पढ़ते वक्त लोगों को परेशानी होती है, तो ये इसका मखरज आपको बता देता हूँ कि ज़ुबान जो है आपकी ये ऊपर वाले तालू जो सख्त जगह है तालू की वहाँ पर लगेगी तो ये काफ पढ़ा जाएगा। जुबान की जड़ ऊपर वाले तालू का जो सख्त जगह है खुरदरा वहाँ पर लगेगी तो काफ पढ़ा जाएगा, काफ काफ, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, व नक्तुबु मा कद्दमू, मीम क्या अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे, मा कद्दमू, काफ दो नुक्तों वाला है, इसको फुल मौत पढ़ेंगे, मोटा पढ़ा जाएगा। आम तौर पे जो लोग तजवीद नहीं जानते वो पढ़ते हैं मोटा, ठीक है, काफ मोटा है, तो ये काफ जो है दो नुक्तों वाला पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। का जुबान की जड़ ऊपर वाले तालू से लगे, यानी जो गोश्त का लोथड़ा लटका होता है उसके साथ नरम जो तालू है उसके साथ ये जुबान की जड़ लगेगी तो ये काफ पढ़ा जाएगा फुल माउथ, ठीक है। काफ काफ, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कद्दमू, काफ जबर दाल, कद दाल जबर दा, कद्दा मीम पेश वाव मू, कद्दमू मा कद्दमू। आगे वाव मद्दा है, ये वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा, ठीक है। इसको एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा करेंगे। व आसारहुम, यहाँ पर हमजा के ऊपर स्टैंड जबर है, खड़ा जबर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, लंबा नहीं करते, व आसारहुम पढ़ देते, ऐसा नहीं पढ़ना। वाव को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, वा नहीं पढ़ना, वा आसारहुम, आ हमजा स्टैंड जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, आसारहुम, रा के ऊपर जबर है, पुर पढ़ा जाएगा। रा के ऊपर जबर हो या पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है, या ये भी है कि रा साकिन से पहले जबर आ जाए, रा साकिन से पहले पेश आ जाए तब भी रा पुर पढ़ा जाता है। अगर रा के नीचे जेर हो, रा साकिन से पहले जेर हो तो रा इन दो हालतों में बरीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर रा के ऊपर जबर है, इसको पुर पढ़ेंगे, व आसारहुम, आसारहुम वकुल्ला, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो सही तरीके से नहीं इसकी अदायगी होगी। वकुल्ला, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं जी, शैइन, जी शैइन, शीन जबर या शई, यहाँ पे भी या लीन है, पहले वाव लीन था अब यहाँ पर या लीन है। या लीन की भी वही सूरत हाल है कि या लीन जहाँ पे होगा तो या को लंबा नहीं करेंगे, या मद्दा हो तो फिर लंबा किया जाता है, यानी या साकिन से पहले जेर हो, जैसे ये करीम पे है,
یہ دیکھیں یہ یا ساکن ہے، یعنی جس حرف کے اوپر جزم وہ ساکن ہوتا ہے، تو یا پر جزم ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے را کے نیچے، تو یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے۔ کریم، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں اس کو آپ زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف اڑائی الف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقف نہیں کریں گے تو پھر ایک الف کی مقدار ہی لمبا کیا جائے گا، یہ یا مدہ ہے۔ اب وکل شیء کے آگے جو یا ہے، شیء شین کے آگے یا، شین زبر یا شیء، یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو صرف شین زبر یا شیء، ٹھیک ہے۔ حمزہ 2 زیر ان، شیء وکل شیء۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ انا نحن نحیل موتا، لام پہ کلکلا بھی نہیں کرنا، یل موتا، یل موتا یہ غلط ہے، یل جب لام پہ آواز پہنچے تو آواز جم جائے، لوٹنی نہیں چاہیے، مخرج لام کے مخرج میں جب زبان لگتی ہے تو زبان وہیں رک جائے، یل موتا، یل موتا، یل یل یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نحیل موتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء، آگے ہے احصیناہ، احصیناہ، یہاں پہ ہا جو ہے وہ باریک ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، تو اس کو حمزہ زبر ہا، اح، صاد زبر یا، سوئی، اح سوئی، نون کھڑا زبر نا، نون سین زبر نا، اح سوئی نا، ہا پیش ہو، اح سوئی نا ہو، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کو ہو نہیں پڑھنا، ہو، تو ہا کو کلیئر کرنا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی صورت میں بھی یہ باریک نہیں پڑھا جائے گا، یہ پر ہی پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ صاد کے بعد یا ہے، یہ یا لین ہے، صاد زبر یا سوئی، اس یا کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ آگے ہے فی امام مبین، فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اور یا کے اوپر مد منفصل ہے، یہ جو مد ہے یا کے اوپر آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے، اس کو مد بولتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا۔ اب یہاں پر یہ مد ہے جو باریک آپ کو لکیر نظر آ رہی، اس مد کو بولتے ہیں مد منفصل تجوید کی اصطلاح میں۔ اگر عام لفظوں میں بولیں، جن کو نہیں پتہ تجوید کا، تو وہ بولتے ہیں چھوٹی مد ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی مد۔ اب اس چھوٹی مد کی مقدار کتنا ہے؟ 2 سے اڑائی الف تک اس کو کھینچنا ہے۔ فی، عربی لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف کھڑا زبر کھڑا زبر یعنی مد اصلی کرتے ہیں، باقی یہ مد منفصل یا اتنی لمبا نہیں کرتا، وہ مد متصل یا اور جو مدیں ہیں زیادہ جو کھینچی جاتی ہیں وہ کرتے ہیں، یہ مد نہیں کرتے، مد منفصل، ٹھیک ہے۔ مد اصلی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے، سٹینڈ زبر سٹینڈ زیر سٹینڈ پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، امام مبین، اب یہاں پر میم کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ایما، اب اس کو اے ما نہیں پڑھنا، حمزہ زیر ای ہوتا ہے، اے نہیں ہوتا، اے پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا۔ ایما میم مبین، میم 2 زیر میم، میم میم پشبو، میم مو، یہاں پہ میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ویسے ادغام بھی ہو رہا ہے تنوین کا، ادغام یرملون ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، امام مبین، یہاں پہ یا مدہ ہے۔ اگر یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ تو یہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک وقف عارضی ہوتا ہے، تو اس کی مقدار آپ چاہے 2 الف تک بھی لے جائیں، 1 الف تک بھی لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھینچ سکتے ہیں۔ اچھا جی، مبین، اگر ملا کے پڑھیں گے آگے تو پھر نون کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کو واو کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا، چاہے واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو، تو نون 2 زیر واو، نیو وادرب، مبینیو وادرب، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو مبین، پھر پڑھیں گے وادرب لہم۔ اب یہاں پر جو ہے یہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع جو ہے وہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ رکوع کی نشانی ہے، یہ عین کی جو شکل میں آ رہا ہے، گول دائرے کے اوپر، سرکل کے اوپر عین بنا ہوا نظر آ رہا ہے،
یہ رکوع کی نشانی، جہاں پر یہ ہوگا رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ بھی اس طرح کا جو ہے وہ نشان بنا ہوگا، دیکھیں یہ ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ رکوع لکھا ہوا کہ کتنے رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ بعض اوقات رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے ان کی شکل، بعض اوقات لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ پہ بھی جو آ ہی جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو جن کی خواہش ہوتی ہے کہ لہجے میں پڑھیں ان کو لہجے میں بھی پڑھنا آ جائے۔ یہاں پہ اگر کوئی لفظ نظر نہیں آتا تو پھر کمپرومائز کر لیجئے گا۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اچھا، یہاں پر میں نے دو وقف جو ہے جان بوجھ کے کیے ہیں، یہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، ما قدموا پہ میں نے وقف کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں۔ ما قدموا پہ مثال کے طور پہ ہمارا سانس جو ہے وہ جہاں ختم ہو گیا ہے، آگے نہیں پڑھ سکتے تو قدموا پہ ہم نے وقف کر دیا ہے۔ بعض اوقات آگے سے لوگ پڑھ لیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ قدموا پہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، جیم تا یا اس کے علاوہ صاد آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ گول دائرہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وقف کی علامت۔ یہاں پہ ہم نے مجبوری کے طور وقف کیا ہے، تو یہاں پہ سٹاپ کیا ہے۔ اب ہم نے آگے سے نہیں پڑھنا، اگر کوئی علامت نہ ہو وقف کی وہاں پہ رک جائیں، جیسے یہاں پہ قدموا پہ رکے ہیں تو ہمیں پیچھے سے لوٹانا پڑے گا، یا تو اسی لفظ سے پڑھیں ما قدموا سے، یا پھر ونکتب سے، ایک دو لفظ پیچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی وقف کی علامت ہے وہاں پہ آپ نے سٹاپ کیا ہے تو پھر پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہیں سے آگے سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ وقف کی علامت نہیں، اس لیے یہاں سے پیچھے سے پڑھیں گے۔ کسی جگہ پہ بھی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے یہاں پہ کیا امام پہ وقف کیا میں نے، پھر میں نے کہاں سے پڑھا، فی امام مبین سے پڑھا، آگے مبین نہیں پڑھ دیا کیونکہ وقف کی علامت نہیں تھی، تو پیچھے سے ہم نے پڑھا ہے، مبین پہ جا کے وقف کیا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ضاد کے اوپر پڑھتے وقت لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ضاد پہ قلقلہ، وَاضْرِبْ ایسا نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پڑھتے وقت آواز جو ہے، زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ مخرج آپ کا میں نے کئی دفعہ آپ کو اس کا ضاد کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، نہیں پتہ تو آپ پچھلی ویڈیوز میں جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی یہ ویڈیو۔ تو ضاد جو ہے پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، جیسے ضاد ضاد۔ اب یہاں پر واؤ کے ساتھ کیسے ملا کے پڑھیں گے، وَاضْرِبْ لَهُمْ، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، با کے اوپر جزم ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب حروف قلقلہ ساکن ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، با ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے، واد نہیں پڑھنا، واد واد رب، واد رب واد رب، ٹھیک ہے، رب با میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ آگے ہے لہم مثلا، یہ جو ہا ہے فرسٹ والی جو دو آنکھوں والی ہے، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق کی طرف نہیں ہے، تو اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہا کو فرسٹ میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، جس میم کے اوپر شد ہے ہا کو اس میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، جزم والی میم کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہا پیش میم، ہم میم زبر ما، ہم ما لہم ما، ٹھیک ہے، ساد برسا۔ اب یہاں پر سا ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ جو سا ہے یہ 3 ڈاٹس والا، یہ دیکھیں نیچے اس کے ایک ہی ڈنڈا ہے، ڈبلیو شیپ نہیں، اگر ڈبلیو شیپ ہوتی تو پھر یہ شین پڑا جاتا، لیکن یہاں پر ایک ہی ڈنڈا ہے، ڈبلیو شیپ نہیں ہے، تو یہ سا ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، نارمل سختی سے نہیں پڑھا جائے گا۔ ماسا ماسا، لام دو زبر لن، ماسا لن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اصحاب القریہ، اس کو اصحاب القریہ نہیں پڑھنا،
اگر اصحابل پڑھیں گے تو سواد کے اندر کلکلا ہو جائے گا، کلکلا نہیں کرنا، کلکلے سے بچنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ سواد فل موت پڑھا جائے گا اور اس میں تھوڑی سی سیٹی بھی آئے گی. ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے سواد کے بعد ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے. ہا سٹینڈ زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا، اس ہا. با زبر، آگے میں تھوڑا سا اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. با کو ہم کنیکٹ کریں گے نیکسٹ لائن میں جو لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، با زبر لام بل، اصحاب بل قریہ. یہاں پہ را جو ہے ساکن ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ را ساکن سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے. اگر را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے. را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا وَضْرِبْ میں، یہ را بریک ہے. اب یہاں پر جو را ہے یہ پر پڑھا جا رہا ہے. قریہ قریہ. لام کے بعد جو قاف آ رہا ہے، یہ دو نقطوں والا قاف ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کا مخرج آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا آپ کو نظر آتا ہے جس کو عام طور پہ اردو میں کوا بولتے ہیں، اس کے ساتھ زبان کی جڑیں لگے گی، اس کا جو ساتھ جو نرم حصہ ہے تالو کا، تو یہ قاف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، قر، اس کو کر یا نہیں پڑھنا، قر یا. اب یہاں پر یہ جو آپ کو چھوٹی میم نظر آ رہی ہے، اس میم کے اوپر وقف کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہاں پہ وقف کرنا لازم ہے. جہاں پہ یہ چھوٹی میم آئے گی لائن کے درمیان میں، آیت کے درمیان میں، تو اسی لائن اسی آیت کے درمیان شروع میں یعنی رائٹ سائڈ میں ہوگا، سیدھی سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ میں یعنی الٹی سائڈ پہ جو ہے یہ وقف لازم لکھا ہوگا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے وقف لازم. ٹھیک ہے، تو یہاں یعنی وقف کرنا، یہاں پر رکنا لازم ہے. تو یہاں پر رکنا جو ہے وہ لازم ہے. یہ چیز، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب کیسے رکیں گے؟ یہاں پہ یہ جو تا نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ تا گول تا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گول تا. جیسے ہی اگر وقف کرتے وقت، سٹاپ کرتے وقت آپ ایسے حرف پہ وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، جو آخر میں جو حرف آ رہا ہے وہ تا ہے، جیسے یہ ہے قریتی. ٹھیک ہے، تو تا کے اوپر، گول تا کے اوپر جب سٹاپ کریں گے تو تجوید کا رول ہے کہ وہ اس تا کو، گول تا کو ہا کے ساتھ چینج کر دیں گے. اگر سٹاپ کریں گے ہا کے اوپر، تا کے اوپر، تو وہ ہا کے ساتھ چینج کر دیں گے، کیونکہ یہ تا ہا کی شکل میں ہے. جب وقف کریں گے تو یہ تا ہا بن جائے گی. کیسے؟ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر قریاتی اذ جا. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے کیونکہ وقف لازم ہے، تو پھر یہ تا ہا سے چینج ہو جائے گا، قریہ قریہ. ٹھیک ہے، آگے ہے اذ جاء. زال نارمل پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، اس میں سیٹی نہیں آتی. اگر سیٹی آتی تو سمجھیے زال کا مخرج جو ہے اسی طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اذ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گی تو یہ زال پڑھا جائے گا. زال زال. ٹھیک ہے، حمزہ زیر زال. اذ. اب اس میں کلکلا بھی نہیں کرنا، اذ نہیں کرنا. اذ. جیم زبر الف جا، یہ مد متصل ہے. تجوید کی اصطلاح میں اس کو مد متصل کہتے ہیں. عام طور پہ یہ دوسری چیز اس لیے بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ کو پتہ نہیں ہے، جو تجوید نہیں جانتے وہ اس کو بڑی مد بولتے ہیں. مد متصل کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مد متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. بہرحال یہ لمبی ایک بحث ہے، اگر وہ قاعدے میں ہو سکتا ہے بتاؤں میں، لیکن یہاں پر آپ کو ایک صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ مد متصل ہے جو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں مد بڑی مد. ٹھیک ہے، تو بڑی مد کی مقدار 3 الف ہے، 3 سے 3.5 الف، آپ 3 الف بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو اتنا جو ہے وہ لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے. آگے حمزہ ہے، حمزہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے، آپ کا سانس ختم ہو جاتا ہے، آگے جو ہے وہ مثال میں اتنی سانس نہیں ہے جو اگلی آیت، یہ والی آیت کمپلیٹ کر سکیں، یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صرف چیز سمجھا رہا ہوں. تو حمزہ کے اوپر وقف کیسے کریں گے؟ مد کر کے اذ جا. ٹھیک ہے،
جب وقف کریں گے تو حمزہ کی ہاف حالت پڑھی جائے گی، یعنی آدھی حالت جو اس کی پڑھی جائے گی. اس کو بالکل ایسا نہیں ہے کہ حمزہ کا ساؤنڈ ہی نہیں آئے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. جب وقف کریں گے یہاں سٹاپ کریں گے تو حمزہ کی آدھی حالت پڑھی جائے گی، جیسے اذ جا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے اذ جا، یہ غلط ہو جائے گا، حمزہ ختم ہو جائے گا پھر. تو حمزہ کی آدھی حالت پڑھی جائے گی وقف میں. اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر جو اس کے اوپر جو حرکت ہے زبر وہ پڑھی جائے گی. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اذ جا، اذ جا. اچھا جی، اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں تو پھر وقف کیسے کرنا ہے؟ یعنی حمزہ دو زبر ان ہو، اب آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس صورت میں کئی جگہوں پہ آتا ہے، تو اس لیے پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دو زبر ہوں تو اس صورت میں وقف کرتے وقت حمزہ کو ساکن نہیں کریں گے. جیسے ہم نے پڑھا نا اذ جا، ایسے ساکن نہیں کریں گے. اس وقت اگر دو زبر ہوں وقف کریں تو پھر اس کی حمزہ کی ایک زبر پڑھی جائے گی، یعنی ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ایک الف کی مقدار اس کے اوپر جو ہے وہ کھینچا جائے گا. جتنی دیر میں آپ کو میں نے بتایا تھا ایک الف جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے، ایک فنگر جو ہے وہ بند ہو اوپن ہو، اتنی مقدار. جیسے اگر دو زبر ہوں تو کیسے وقف کریں گے؟ اذ جا، بس اتنا کھینچنا ہے. اگر ایک زبر ہو تو وقف کرتے وقت حمزہ کو ساکن کر دیں گے، جیسے پہلے آپ کو کر کے میں نے بتایا ہے. اب یہاں پہ ہم سٹاپ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر زبر پڑھا جائے گا. کیسے؟ اذ جا، آگے ہا ہے، یہ ہا جو ہے وہ دو آنکھوں والا ہے، ٹھیک ہے. اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، بھاری آواز کے ساتھ پڑھائے گا. جیسے ہا، ہا، ہا زبر لام، حل. جب ہا کو لام سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے تو پھر بیچ میں دونوں الف جو ہا کے ساتھ ہے، یہ الف اور جو لام کے ساتھ الف ہے، ان دونوں کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ختم ہو جائیں گے. ہا کو لام سے کنیکٹ کریں گے، ہا زبر لام حل. اذ جا آغل. اب لام پہ کلکلا نہیں کرنا، اکثر لوگ کلکلا کرتے ہیں، کلکلا نہیں کرنا. حل مرسلون نہیں پڑھنا، حل مر، یہ غلط ہے. لام کے اوپر جب لام کے مخرج میں زبان جائے تو زبان وہیں جم جائے، اس واپس لوٹے نہیں. لوٹے گی تو کلکلا ہو جائے گا، وہاں جم جائے گی تو لام کا مخرج صحیح طریقے سے ادا ہوگا. کیسے؟ حل مر، حل مر. اگر حل مر، حل پڑھیں گے تو کلکلا ہو جائے گا، ایسے نہیں پڑھنا. حل مرسلون. اب را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تجوید کا رول ہے، را ساکن ہو سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ را پر ہے کیونکہ میم کے اوپر، را ساکن سے پہلے پیش ہے میم کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس کو پر پڑھیں گے. مر سالون. آگے سین ہے، سین بے سیٹی آئے گی، اگر سیٹی نہیں ہوگی تو سین نہیں پڑھا جائے گا صحیح طریقے سے، غلط ہو جائے گا. لام کے آگے واو ہے، واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. جیسے یہ واو ساکن ہے، واو یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے. یہ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا یہ جزم ہے، واو کے اوپر، را کے اوپر بھی جزم ہے. ایک ہوتی ہے شد، ایک ہوتی ہے جزم. شد یہ ہے جیسے فکذبوا میں ہے، یہ شد ہے جس کو ڈبلیو شیپ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ویسے مطلب انگلش میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو بولا جاتا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ شد ہے. اور ایک ہوتی ہے جزم، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہوتا ہے. اب یہ را ساکن ہے، واو ساکن ہے. اور رول کیا ہے تجوید کا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. مدہ سے مراد، مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، لمبا کرنا. جب واو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے تو آپ کو ایک الف کی مقدار میں نے بتائی ہوئی ہے. واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ، کھڑا زبر، کھڑے زیر، الٹا پیش، ایک الف کی مقدار کھینچے جاتے ہیں یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. تو واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ گئے. لو، نون زبر نا، لونا، مرسلونا. اب یہاں پر ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے پڑھی جائے گی. آپ کسی اور آیت پہ پڑھ رہے ہیں تو نون کے اوپر زبر ہوگا، زیر ہوگی، پیش ہوگی، جو بھی ہے وہ حرکت پڑھی جائے گی. حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. پریشان نہ ہونا کہ حرکت پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات بولا جاتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر اگر آپ سٹاپ کریں گے تو پھر نون کو ساکن کر دیں گے. جب ہم سٹاپ کریں گے پھر اس کی صورتحال چینج ہو جائے گی. اگر سٹاپ کریں گے یہاں، کیونکہ یہ گول دائرہ ہے، یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں. سانس ہے تو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں.
جب یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر آپ ایک الف سے زیادہ مقدار میں بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں. تو پھر اس صورت میں جب وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا تو پھر اس پہ مد آئے گی، مد عارض وقفی. ٹھیک ہے، یعنی عارضی طور پہ نون کو ساکن کیا جا رہا ہے. عارض وقفی اس لیے بولا جاتا ہے کہ عارضی طور پہ یہاں وقف کر رہے ہیں. تو وہاں پر پھر اگر دو الف بھی کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں، 1.5 الف کھینچنا چاہیں 2 الف سے زیادہ تو 2.5 الف تک بھی کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ واو مدہ ہو جائے گا، اس کے اوپر مد کر سکتے ہیں عارضی وقف کی صورت میں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حروف مد اصلی کی مقدار بھی کھینچ سکتے ہیں، جیسے 1 الف کی مقدار مرسلون. اوکے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ لازمی ہے اتنی بڑی مد کرنا. جس طریقے سے میں نے آپ کو ہجے کروائے ہیں آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. اب اس کو ہم نے لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی قرات میں پڑھنا ہے. اچھا جی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لہجہ یا ترنم نہ بولا کریں. معذرت چاہتا ہوں، کچھ دنوں میں بولتا رہا ہوں، لیکن اب قرات ہی بولوں گا تاکہ آپ لوگ کو کسی قسم کی تکلیف کی معذرت چاہتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون